قرآن نے کیسے آپ کی زندگی کو متاثر کیا اور آپ کے ارد گرد اس خیر کو پھیلانے میں آپ نے کیا کردار ادا کیا؟ جزاک اللہ خیر فائزہ، اگر میں اپنی پہلی زندگی دیکھوں 2013 تک جہالت کا دور تھا، نہیں پتا تھا کہ قرآن ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے۔ دینداری کو اگر ہم دیکھیں تو صرف نماز پڑھ لینا اور صرف ناظرہ قرآن پڑھ لینا تک تھا، باقی وہ کھالے پیلے جیلے والا معاملہ تھا۔ پھر 2013 میں میری امی کی سڈن ڈیتھ نے وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا میرے لیے، کیونکہ موت کے بارے میں کبھی سوچا نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی ہے حقیقت۔ لیکن جب امی کی سڈن ڈیتھ ہوئی کہ شام کو میں مل کے آئی ہوں اور اگلے دن کال آتی ہے کہ امی نہیں ہے، پھر وہ جو تھا نا سمجھ نہیں آتی تھی کہ اب آگے کیا کرنا ہے، تکلیف بہت تھی، صبر نہیں آتا تھا۔ ابو بہت سمجھاتے تھے لیکن صبر نہیں آ رہا تھا۔ وہ 3 ماہ مسلسل میں بہت تکلیف میں رہی۔ پھر الحمدللہ رمضان آیا، مجھے یاد ہے آج بھی 20 جون میری زندگی کا وہ جو دن تھا جب مجھے سکون ملنا شروع ہوا اللہ کی طرف سے۔ پہلے دن جب دورہ قرآن میں گئی، مجھے دورہ قرآن کا فلائر ملا اور میں دورہ قرآن میں گئی، پہلے ہی دن پہلا پارہ پڑھنے کے بعد الحمدللہ بہت سکون میں تھی میں، اور پھر ہر آنے والا دن انتظار ہوتا تھا کہ اب کل کیا آگے کیا الحمدللہ۔ پھر دورہ قرآن کا جب اینڈ ہوا اسی رمضان الحمدللہ استاذہ سے ملاقات کا موقع ملا 102 میں۔ استاذہ کا پروگرام تھا، میرا خیال ہے آؤ دعا مانگیں، اس کی تکمیل تھی، اس دن دعا تھی، لیکن ہم بس استاذہ سے اللہ تعالیٰ نے ملوانا تھا، ہم پہنچ نہیں سکے پروگرام میں قصور سے۔ تو ہماری جو کوآرڈینیٹر تھی شبانہ باجی، انہوں نے کہا کہ آپ 102 آ جائیں استاذہ سے، میں آپ کو ڈائریکٹلی ملوا دیتی ہوں۔ استاذہ کے آفس میں استاذہ سے ملاقات ہوئی، اور وہ والا دن اور وہ والا رمضان الحمدللہ میرے لیے ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ۔ ہاں جی الحمدللہ۔ اس کے بعد پھر وہ شوق بڑھا کہ 1 مہینے میں اتنا سمجھ آیا تو آگے کتنی گرہیں جو ہیں اور کھلیں گی انشاءاللہ۔ تو پھر اس طرح پھر قرآن کا سفر شروع ہوا الحمدللہ۔ اور وہ ایک کاش جو تھا نا امی کی ڈیتھ کے بعد، کاش نہیں ختم ہوتا تھا کہ کاش ابھی ایسا نہ ہوتا۔ تو لیکن جب پھر 2020 میں ابو کی ڈیتھ ہوئی، میں قرآن کلاس میں تھی جب مجھے کال آئی کہ ابو کی نہیں ہے، تو وہ کاش سے انا للہ و انا الیہ راجعون تک کا سفر الحمدللہ قرآن کو تھامنے کے بعد وہ سمجھ آئی۔ مجھے یاد ہے میری دوست نے پوچھا نائرہ مرنے سے ڈر لگتا ہے؟ میں شوق تھی کہ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ مرنا ہے، کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ بھی کوئی حقیقت ہے کہ جانا ہے۔ جواب دہی کا احساس تو بہت بعد میں آتا ہے، لیکن وہ مجھے جانے کا ہی احساس نہیں تھا کہ جانا بھی ہے۔ فیملی میں بھی بس یہی تھا کہ ناظرہ قرآن اور نماز پڑھ لینا، بس بہت دیندار جسے سمجھا جاتا تھا، بس وہ تھا۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ بچے چھوٹے تھے، گھر والوں نے بہت سپورٹ کی، اللہ تعالیٰ نے بہت توفیق دی الحمدللہ۔ پھر صرف اتنی اجازت ملی کہ صرف 4 دن جانا ہے تعلیم القرآن میں، جو میرے کو حدیث کلاس میں بھی نہیں اجازت ملتی تھی کہ نہیں، لیکن الحمدللہ دعائیں پھر رنگ لائیں۔ اور اب الحمدللہ مجھے یاد ہے جس دن استاذہ نے ہمیں قصور میں کہا تھا، جب ہماری ٹیچرز جا رہی تھیں اور ہمارے ہینڈ اوور ہو رہا تھا وہ سارا سلسلہ، تو استاذہ نے کہا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ لیڈرشپ کے لیے چن رہا ہے نا تو پیچھے نہیں ہٹنا۔ تو الحمدللہ آج پورے قصور ریجن کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ سارا اس کے سراؤنڈنگ میں بھی کام کرنے کا موقع مل رہا ہے،